ناظرین کرام، یوں تو مذہب اور روحانیت کے مقدس لبادے میں چھپے کئی ایک بھیڑیے اب تک تاریخ کو داغدار کر چکے ہیں جن کا شمار بھی شاید ممکن نہ ہو، جبکہ انہی بے کردار چہروں میں ایسے خبیث روحیں بھی شامل رہیں جنہوں نے شیطان الرجیم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آبائی مذہب سے ہی نئی شاخیں نکالتے ہوئے نئے مذہب کی بنیاد رکھنے کی بے بنیاد کوشش بھی کی، جن میں سے ایک روس کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا بدبخت گری گوری راسپوٹین بھی تھا، جس کی زندگی ایک ایسے شیطان کی آئینہ دار تھی جو بظاہر نیکی اور شرافت کا لبادہ اوڑھے تھی، لیکن اس کا اندرون چنگیز سے بھی کہیں زیادہ تاریک تر تھا، جس نے نہ صرف عیسائیت کو بدنام کیا بلکہ اس کے شیطانی علوم نے لاکھوں لوگوں کو گناہ کی وادی میں دھکیل کر جہنم کا باشندہ بھی بنا دیا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل حزب خیال کو، جس کی آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں اسی اولاد ابلیس کی بدبودار زندگی کے چند ایک پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے بوئے ہوئے بیج 150 سال گزرنے کے باوجود آج بھی روس میں منحوس اور کانٹے دار درختوں کی صورت میں موجود ہے۔ سو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ شرمناک داستان اس شخص سے منسوب ہے جس کو گزشتہ 1000 سال میں سب سے زیادہ شیطانی قوتوں کا مالک تسلیم کیا گیا، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسے نعوذ باللہ اس کا نمائندہ خاص تسلیم کیا جائے۔ وہ کہتا تھا کہ میرے اور ایک عام آدمی کے گناہوں میں بہت فرق ہے، اور میرے گناہ یہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ جی ہاں، راسپوٹین نامی یہ شخص جو کہ سائبیریا کے ایک غریب ریڑھی بان کے گھر میں پیدا ہوا کا بچپن عام بچوں سے بالکل جدا تھا، اور اگر اس بدبخت کے سوانح حیات کا مطالعہ کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ فطرت نے اسے پیدائشی طور پر ہی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن میں سے ایک اسے جانوروں تک کی باتوں کو سمجھنے کی حیران کن قوت بھی تھی۔ یہ واقعہ اس کے بچپن سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جب اس نے جانوروں کی شہادت پر ایک چور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا، جبکہ کئی مواقع پر اسے گھوڑوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی پایا گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ پراسرار شیطانی قوتوں کی مدد سے اپنے مخاطب کے دل و دماغ پر قابض ہو کر اسے اپنی منشا کے مطابق استعمال کر لیتا تھا، اور انہی قوتوں کے بل بوتے پر کئی ایک نامراد امراض کا علاج کرنا بھی راسپوٹین کی کتاب زندگی کا حصہ رہا۔ لیکن ناظرین، اس کی سب سے بڑی انفرادیت اس ابلیس زادے کی وہ گناہ آلود اور غلیظ زندگی ہے جس میں اس نے لاتعداد عورتوں کو انہی پراسرار قوتوں کی مدد سے نہ صرف اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ یہ دجال اصغر ہر حسین عورت کو اپنا جنسی غلام بنا لیتا تھا۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جب اس نے خود کو آبادیوں سے دور روس کے ایک یخ بستہ جنگل تک محدود کر لیا، اور جب ایک طویل وقت کے بعد اس نے دوبارہ اپنی مجلس زندگی کا آغاز کیا تو اس نے بظاہر نہ صرف شراب نوشی ترک کر دی بلکہ عیسائیت میں سے ایک نئے دین کی بنیاد بھی رکھی، جس کے مطابق نعوذ باللہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے گناہ آلود زندگی کا ہونا ضروری تھا، اور چونکہ اپنی مخفی قوتوں کے مختلف نامراد امراض کے کامیاب علاج کی بدولت اس کے پیروکاروں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی، سو اس نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا جس میں سب کو گناہوں کی آزادی دی گئی تھی، اور اس دن اس کے چاہنے والے ایسے محافل کا انعقاد کرتے جن میں سرعام شراب نوشی اور زنا کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ مکار اپنی پارسائی بچانے کے لیے خود ان حرکات سے دور رہتا تھا۔ ناظرین گرامی، اب اس کی شہرت عام شہری آبادیوں کی سرحدوں سے نکل کر شاہی محلہ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ سو ایک دن ملکہ روس، جس کا اپنا ایک بیٹا کسی نامعلوم بیماری کی وجہ سے بستر مرگ پر تھا، نے اسے طلب کیا اور اس سے اپنے صاحبزادے کے علاج کی درخواست کی۔ روایت کے مطابق اگرچہ اس مردود نے شہزادے کو اس بیماری سے نجات دے دی،
لیکن اس کی ابلیس نگاہ ملکہ کے حسن بے پایاں پر تھی، سو اس کی شیطانی قوتوں نے اس ملکہ حسن پر ایسا جادو طاری کر دیا کہ اس نے اسے محل میں رہنے کی اجازت دے دی، جس کے چند ہی روز بعد نہ صرف ان دونوں کے درمیان غلیظ جنسی کھیل کا آغاز ہو گیا، بلکہ محل کی ہر خوبصورت عورت اپنی مرضی سے اس کی جنسی درندگی کا نشانہ بننے لگی۔ خواتین و حضرات، جب اس شخص کی چیرہ داستان اپنے حد کو پہنچی تو نہ صرف شاہی خاندان بلکہ عیسائی پادری بھی اس کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے، جنہوں نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ شخص دراصل شیطان کا نمائندہ ہے، جو عیسائیت کی آڑ میں نہ صرف خود گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سرعام دعوت گناہ دے رہا ہے۔ سو بالآخر 30 دسمبر 1916 کی ایک اجلی صبح ایک شہزادے کی حکمت عملی کے مطابق اس کے قتل سے دنیا کو اس ابلیسی غلاظت سے نجات دلا دی گئی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔